السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ. اور آج میں اپنے ساتھ پاکستان کے بہت معروف ڈیجیٹل دہشت گرد کو اپنے ساتھ میں نے بٹھایا ہوا ہے. اور چونکہ کل یوم آزادی کی جو قلعہ بند تقریر ہوئی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے سپہ سالار نے کی، اور اس کے اندر بہت زیادہ اس کا کہنا چاہیے انحصار تھا، یا پوری جو فوکس تھا وہ تھا جی فساد پھیلانے والے اور ڈیجیٹل دہشت گرد اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے. تو میں نے جناب بندہ پھاڑ لیا اور ابھی میں نے آج کرنا ہے ان کا انٹرویو، کیونکہ ہمیشہ یہ میرا انٹرویو کرتے ہوتے ہیں، تو آج ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں اور ان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں اور یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ جو کی بورڈ واریئرز ڈیجیٹل دہشت گرد، اور کسی زمانے میں ان کو 5th جنریشن وارفیئر والا کہا جاتا تھا. تو اس کی پوری داستان ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ میجر صاحب جو ہیں ایک انسٹیٹیوشنل نالج بھی رکھتے ہیں اس چیز کا. تو میں نے سوچا کہ آج آن کیمرہ ان سے وہ بات چیت کی جائے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شہزاد اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آزادی پریڈ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی جو ہمارا الما میٹر ہے وہاں پہ ہوئی، اور وہاں پہ حافظ منیرہ مستری جن کو ہم کہنا پسند کرتے ہیں، پاکستان میں مشہور نام ہے، ویسے میں نے تو ان کا نام چاچو اس اچھا، کی میں رکھا یہاں ہوا ہے. رک کے اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ان کی ہیں. میں کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے ڈر بڑا لگتا ہے. میں اپنے دوست فواد چودھری کی طرح بڑا ڈرتا ہوں، تو اس واسطے میں تو بالکل اس قسم کی کوئی بدتمیزی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ فوج آپ کا اپنا ادارہ ہے، ہاں سر، وہ بھائی اس ہم لیے ایسی بدتمیزی افورڈ نہیں کر ہاں سکتے. نہیں، لیکن وہ اسی لیے آپ کا دوست ڈبو جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ آرڈروں کے اوپر میرے خلاف جو باتیں کرتا رہتا ہے وہ تو کرتا رہتا ہے. لیکن سر میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں جو یہاں پہ جوکس اسائڈ، کہ یہ جو زبان ہے یہ میرے ادارے کو یہی زبان سمجھ آتی ہے. آپ لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ لوگ جو ہیں بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے، تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، پھر بھی جواباً تنقید جو ہے آپ اس طرح نہیں کرتے. لیکن یہ جو زبان جو میں استعمال کرتا ہوں وہ سخت ضرور ہے، لیکن یہی زبان میرے ادارے میں میرے جو بڑے ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کو پسند آتی ہے، اور اثر بھی رکھتی ہے. اس لیے زبان استعمال اچھا کرتا میں ہوں. سر میں اور باقی سر وہ الما ماٹر میں صرف میرا ذکر نہیں کیا، آپ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اچھا وہ ڈیجیٹل دہشت گردوں میں آپ بھی شامل ہیں اس اچھا وقت. مجھے کل کو اطلاع آئی تھی کہ میں 11ویں نمبر پہ ہوں، تو اس لیے میں نے کہا شاید پہلے 10 نمبر تک نپٹیں گے لوگوں کو، میری باری بعد میں آنی ہے. تو میں کوشش کروں کہ میں اپنی جو نا سلیٹ صاف کرنے کی کوشش کروں کہ کس طریقے سے کر دے. لیکن سر نمبر ایک کے اوپر آپ کا اچھا، بھائی ہے، تو تو میں نے آپ اسی لیے آج آپ کو دعوت دی اور تکلیف دی کہ جی ہم اصل میں نا دیکھیے میں تو ویسے جسے کہتے ہیں نا رولز کو فالو کرنے والا انسان ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں لین ہی نہیں بدلتا. تو میں اصل جاننا یہ چاہ رہا تھا آپ سے، اور بڑا اسپیسیفک جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ مختصر میں تو کرتا ہوں ویلاگ، اور مختصر میں ہی آج آپ سے اصل میں جو سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو بہت اچھی بات کی جناب چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور انہوں نے کہا جی کہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور جب تمہارے کانوں میں کوئی بات پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ وہ آیت ہے جو انہوں نے پڑھ کر سنائی تھی، اور بالکل درست ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہر اس انفارمیشن کا یا ڈس انفارمیشن کا جو آپ کی کانوں تک پہنچے. آپ ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر مثال بھی دیتے ہیں جرنلزم میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جی کتا کان لے گیا، تو آپ اس سے پہلے کہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں کان تو چیک کر لیں. تو میں تو اس پہ 100% یقین رکھتا ہوں. لیکن اس میرے آج کے انٹرویو کے نا 2 حصے ہیں. ایک تو کتا کان لے گیا، اور ہم اس کتے پہ اور کان پہ بات کریں گے اس کے دوسرے حصے میں. پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں. آج ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ایک زمانے میں ان کو کی بورڈ واریئر کہا جاتا تھا، پھر ایک زمانے میں 5th جنریشن وارفیئر کا بڑا آپ جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کورس ایک ہوتا ہے، NSW کہتے ہیں شاید اس کو، ورک شاپ جی جو NDU میں کروائی جاتی ہے. جی اچھا میں نے بھی بڑی کوشش کی، مجھے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ تو بڑا تیز آدمی ہے، تو ساڑا فوجی خراب کریں گا. تو مجھے لیکچر کے لیے بلا لیتے تھے، پڑھنے کے لیے نہیں بلاتے تھے. بٹ اینی ویز وہاں بھی بہت لوگ تیار ہوئے. پھر ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، اسپیشلی جب جو جنرل رحیل کے زمانے میں آئی تھنک یہ تھا، بہت سارے میڈیا ہاؤسز کہہ لیجئے وہ چیزیں بنی جہاں پہ ISPR نے بڑا ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا. آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمیں یا ہمارے سننے والوں کو کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو سارے ہیں
یہ کن اکیڈمیوں میں تیار ہوئے اور کس طرح سے وہ جو ہاؤسز بنائے گئے وہاں پہ کیا کچھ ہوتا تھا؟ دیکھیں سر، ایک میں خود بھی ڈائریکٹر میڈیا سیل تھا پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا، ایک میڈیا سیل چلا رہا تھا باقاعدہ، جس کو براہ راست جس کا تعلق، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ تر میڈیا سیلز جو ہیں ان کو فنڈنگ بھی یہ پرووائڈ کرتے تھے، تو میں ان سے آزاد اس نوعیت میں تھا کہ میں فنڈنگ ان سے نہیں لیتا تھا. میں خود ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر تھا، میں کروڑوں میں کما رہا تھا، تو اگر لاکھوں میں لگا دیتا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں میرے لیے، تو چونیاں ٹھنیاں تھی جو میں لگا رہا تھا. تو میں نے میڈیا سیل اپنا خود بنایا ہوا تھا، اور اپنی ایک ذاتی حیثیت کے اندر، اور میں اسپوکس پرسن ترجمان بھی تھا پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا. اور جو سوشل میڈیا تو اس وقت خیر ہم نے انٹروڈیوس کرا رہے تھے، پی ٹی آئی کے آنے کے بعد انٹروڈیوس ہوا. اس سے پہلے تو باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا سیل سے پہلے مین سٹریم میڈیا تھی، اور اس پہ جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار جرنیل صاحبان بیٹھتے تھے، وہ جرنیل صاحبان سارے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ موجود تھے. جنرل امجد شعیب ہمارے پریزیڈنٹ تھے. میرے سے ان کو جو ہے وہ بابوں، ہم فوج میں جرنیلوں کو پیار سے بابا کہتے ہیں، بابے ہیں سارے. بابا اچھی بات ہے. ہاں بابا اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، ہمارے بچے بھی ہمیں بابا بولتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بابوں کو یہ جو جی ایچ کیو کے اندر آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی ایم ونگ اور آئی ایس آئی انٹرنل ونگ بھی میں جایا کرتا تھا، ریگولر جایا کرتا تھا. تو ان کو اپنی پالیسیز کمیونیکیٹ کرنے میں بابوں کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی تھی، کیونکہ بابے بہت سینئر تھے اور ان کی آگے سے کبھی بےزتی بھی کر دیتے تھے. تو میں میجر تھا اور میرے کورس میٹس لیفٹیننٹ کرنل تھے، اور میں والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لے کے اس کام میں آیا ہوا تھا. تو میرے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتے تھے بات کرنے میں، تو مجھے وہ پالیسی ڈائریکٹرز دیتے تھے. وہ پالیسی ڈائریکٹرز جو ہے وہ میں پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بابوں کو کمیونیکیٹ کرتا تھا. اور پھر ڈیجیٹل جو میڈیا آپ کا ہے، جس کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی میں نیریٹو بلڈنگ ایکسرسائز ایز اے 5th جنریشن واریر کیا کرتا تھا. اور بھارت ہمارا ٹارگٹ ہوتا تھا. میں دا نیشن اخبار میں ریگولر لکھا بھی کرتا تھا. اس زمانے میں ٹویٹر کے اوپر جو بلو ٹک ہے یہ خریدے نہیں جا سکتے تھے، صرف ویریفائڈ پروفائل جو ہے وہ ہوتے تھے جن کے کریڈینشیل اسٹیبلش ہوتے تھے ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے ویری ویل نون پرسن. اور اس وقت میرا ایک ویریفائڈ ٹویٹر پروفائل موجود تھا میرے اپنے نام سے. اور اب یہ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ گیم ہے کہ جب آپ اپنے نام سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ریکگنیشن بھی ہوتی ہے آپ کی. تو مختصر طور کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ تمام سیگمنٹس میں اسٹارٹنگ فرام دا ویری ٹاپ ڈی جی سی بریفنگ کرتے تھے، جنرل رضوان، اس کے بعد جنرل عرفان، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید جب آئے. یہ لوگ انٹرنل ونگ، ہماری فنڈنگ بھی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی جو ہے وہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ذریعے آتی تھی. اور اس کے علاوہ لیکن میں اپنا کام علیحدہ کرتا تھا، اور اپنا بزنس بھی کیونکہ میں کر رہا تھا تو میں آزاد حیثیت میں کرتا تھا. میرے پاس منور بہت زیادہ تھا، لیکن میں ریگولر ملاقاتیں ان تمام میں جی ایچ کیو، آئی ایس پی آر کے اندر میں کرتا تھا. ہر جگہ جاتا تھا، ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کے اندر بھی جاتا تھا، اور پالیسی کوآرڈینیشن کرتا تھا بیسکلی. اچھا میرے صاحب، ایک چلیں، آپ تو ایکس سروس مین سوسائٹی کا بھی آپ کے پلیٹ فارم تھا، کیا آپ کے علاوہ بھی میڈیا ہاؤس تھے جن کو آئی ایس پی آر یا آئی ایس آئی انگیج کرتا تھا اس زمانے میں؟ اور تھوڑا سا یہ فرما دیجئے کہ ہم کس سن سے بات شروع کر رہے ہیں؟ 2014-15 سے بات شروع ہوتی ہے، 13 سے یا 16-17 سے، یہ کیا؟ اور اس میں کیا اور بھی میڈیا ہاؤسز یا اس طرح سے سیلز بنے ہوئے تھے؟ سر بیسکلی یہ کام ہوتا ہے آئی ایس پی آر کا، انفو آپریشن ڈائریکٹریٹ کا. اور اگر آپ آئی ایس پی آر میں کسی سے پوچھیں کہ یہ آئی او ڈائریکٹریٹ کیا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو بیسمنٹ میں بنا ہوتا ہے، جس کو اس وقت مانے میں یہ 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جب دیکھا کہ یار یہ بڑے تگڑے ہیں لڑکے، یہ ان کا خیال یہ تھا، جو اپنے فاسق کی بات کی، جو ہم دوسرے کہ ان کی بات نہیں سننی چاہیے، تو دوسرے ہم پارٹ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا رائز محض سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا کو اور یا ڈیجیٹل میڈیا کو بڑے غور سے وہ دیکھتے تھے، اور دل ان کا بڑا ہوتا تھا کہ یار اس طرح کچھ کرنا چاہیے. تو آئی ایس پی آر انفو آپس اور آئی ایس آئی ایم ونگ نے یہ کام شروع کیا. اور جب یہ کام تھوڑا چل پڑا تو آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے کہا، میڈیا ونگ ہوتا ہے جی سر، اس کی اتنی خاص کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایئر فورس کے زیادہ تر وہاں پہ ایئر وائس مارشل بٹھائے ہوتے ہیں. پاکستان پورے کے اوپر قبضہ جو ہے قابض، اور پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں مین سٹریم، ان کے مالکوں کو جو ہے وہ قابو کیا ہوا ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے، سی ونگ نے، جو ابھی ڈرٹی ہیری جس کا جو ہے باس ہے. تو ان کا یہ خیال تھا، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ بنا کے دو کہ ہمیں اپنا ڈیجیٹل میڈیا ہمارا اپنا ہونا چاہیے. ایم ونگ والے ہمارے کام ڈیلے کر دیتے ہیں، اپنی چودراہٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی چودراہٹ چاہیے. تو میں نے ان کو پوری پریزنٹیشن دی جی سی کو بنا کے. اس وقت جنرل عرفان ملک آپ کے دوست ہوا کرتے تھے اس وقت
DGC ہوا کرتے تھے. تو میں نے ان کی پوری پریزنٹیشن بنا کے بھی دی. میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارا جو اس اسپیئر کے اندر موجودگی بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد لیکن اصل یہاں پہ معاملہ تب شروع ہوا جب جنرل باجوہ نے اپنے جاننے سے 1 سال پہلے پروجیکٹ C-71 شروع کیا, جب 1971 سقوط ڈھاکہ کی 50ویں جو ہے وہ سالگرہ تھی. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یار را اس کو بہت زیادہ بنا رہی ہے نا, کہ بنگلہ دیشی خود بناتے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ جائیں تو کہتے ہیں یہ فوج آئی, پنجاب کی فوج آئی, اس نے ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا, اور وہ آج تک نفرت آپ سے کرتے ہیں. آپ کو فوج کو پنجاب کی فوج کہتے ہیں, وہ پاکستان کی فوج نہیں کہتے. بہرحال یہ بنگلہ دیش میں ایک حقیقت ہے. اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پروجیکٹ C-71 جنرل قمر جاوید باجوہ نے شروع کیا, اور اس میں انہوں نے اربوں روپیہ پھینکا کمانڈ فنڈ سے. ان کے پاس خربوں روپیہ, ان کو کیا ضرورت ہے. تو ان کے چاہنے والوں نے اسلام آباد میں F6 میں, F10 میں, F8 میں کوٹھیاں کرائے کے اوپر لے کے میڈیا سیل وغیرہ بنائے انہوں نے. میرا میڈیا سیل سر اس سے بہت فرق تھا. میں 5th جنریشن وارفیئر, میری ٹارگٹ انڈیا کی طرف تھی, اور میں انڈیا کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتا تھا ان کے ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھ کے, اپنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اور اپنے آرٹیکلز کے ذریعے بھی, اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی. تو اچھا, یہ جو آپ نے بتایا F6 F10 F7 F8 میں جو یہ چھوٹے چھوٹے ہاؤسز بنے ہوئے تھے, تو ان کا کیا یہ سب ایکسٹرنل انڈیا کے اوپر ہی کام کرتے تھے جس طرح سے آپ ہے, یا ان کو کوئی انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی, یا ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم ٹرولنگ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کے خلاف کیمپین ہو, پھر اس میں سمیئر کیمپین بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی بھی چیز ہوتی تھی یا صرف انڈیا فوکس تھا؟ اچھا, یہ جو میڈیا سیل ہے یہ شروع تو پروجیکٹ C-71 کے چکر کے اندر ہوئے, 1971 والے چکر کے اندر ہوئے. انہوں نے کوئی ڈرامے شرامے بنائے, کوئی ڈاکومنٹریز بنائی. جاوید جبار صاحب انوالو تھے, مرین جبار نے جو ڈاکومنٹری بنوائی اس کے اندر میں براہ راست انوالو تھا, ان کو بنگلہ دیش کے ایکسپرٹس پرووائڈ کرنے کے اندر, فری آف چارج مائنڈ یو سر. اور یہ تمام کام تو میں کر ہی کر رہا تھا نا. لیکن یہ جو آپ بات کریں اسمیئر کیمپینز کے, ابھی آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی, PTI کی گورنمنٹ تھی, یہ انہی میڈیا سیلز کو, اور ان سے زیادہ جو میرا بھی میڈیا سیل اس کے اندر شامل تھا, ISPR انفارمیشن آپریشن ڈائریکٹریٹ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ٹارگٹ اسائن کرتا تھا کہ اس بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے. آپ کا نام بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے, آپ کے خلاف ایک سمیئر کیمپین کے لیے باقاعدہ طور پہ نیریٹو وہ پورا تھیم لکھ کے بھیجتے تھے. کرنل مبشر اس بندے کا اصل نام ہے, بریگیڈیئر فہیم رضا کا کورسمیٹ ہے. کوڈ نیم پورا پاکستانی میڈیا اس کو کرنل عمر کے نام سے جانتا ہے. تو میری جان کرنل عمر تو جو ہے وہ کوڈ نیم ہے, کرنل مبشر اس کا اصل نام ہے. ISPR انفو آپریشن سے اس کا تعلق ہے, کور آف سگنل سے اس کا تعلق ہے. تو یہ سمیئر کیمپین جو کیا ٹارگٹ, مثال کے طور پہ میری مثال لے لیجئے کہ میرے خلاف کیا بتایا گیا کہ اس کو کیسے, یہ بائی دا وے ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا انٹیریئر اور اکاؤنٹیبلٹی کا, اور سرکاری کام کر رہا تھا. تو اس دوران کہا گیا کہ اس کے خلاف سمیئر کیمپین کرنی ہے. تو وہ کیا سمیئر کیمپین؟ دیکھیں سر, وہ یہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ سمیئر کیمپین کرنی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کنفرم رپورٹ ہے کہ جناب ہم نے یہ تھیم لکھ کے دیتے تھے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ پیسے لیتا ہے مقدمے اسی وجہ سے مقدمے ختم کروانے کے, جو بھی مقدمے وہ بنواتا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے پیسے لیتا ہے. کوئی F10 کے اندر اس کا فرنٹ مین بیٹھا ہوا ہے یا بھائی کے ذریعے پیسے لیتا ہے, اور اس کو کیمپین کو ملٹیپل لیولز کے اوپر کیا جاتا تھا. اخبار میں ایک آدھ آرٹیکل چھاپا جاتا تھا. عاشر عظیم گل اس کا کافی ذکر کرتے ہیں. ان کو خیر وہ تو DG ISPR کی ذاتی خواہش تھی کہ ان کو چنگے وال طریقے سے رگڑا جائے, وہ بھی یہ تھا. لیکن آپ کے کیس کے اندر باقاعدہ آپ گورنمنٹ کے منسٹر تھے, لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان کے جا کے بھی کان جو ہے وہ بھرے جاتے تھے اس سلسلے کے اندر, ان کے ADCs اور ملٹری سیکرٹریز کے ذریعے. میں بتاتا ہوں آپ کو مقصد کیا تھا. ابھی تو اس وقت تک تو ہم کہتے تھے کہ جی سارا یہ جو ہے یہ تو ہم جہاد کر رہے ہیں, ہمارا تو میرا تو کم از کم یہی خیال تھا. یہ تو جا کے بعد میں سمجھ آئی ساری کی ساری جو سچویشن جب کلیئر ہوئی رجیم چینج آپریشن کے بعد ہمیں سمجھ آئی. اس سے پہلے بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی جب سوسر صاحب جو ہے میٹنگ کر رہے تھے ساری کی ساری, تو ہمیں سمجھ تو آ گئی تھی کہ یہ گیم کیا چل رہی ہے اور اس کا ہم حصہ نہیں بنے. اور اسی لیے جو ہے ہم نے جو کچھ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم اس سمیئر کیمپین کا یا 5th جنریشن وارفیئر کو جب پروپیگنڈا مشینری کریٹ بنا دیا گیا تو اس کا ہم حصہ نہیں بنے. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے جنرل اعجاز امجد نے اپنے سامنے بٹھا کے باجوے کے سوسر نے کہا کہ حصہ بنو, ہم نہیں بنے.
تو وہاں پہ جا کے ہمیں بات سمجھ 2021 کے اندر آ گئی تھی، 21 کے اینڈ میں ہمیں آ گئی تھی کہ عمران خان نے جانا ہے، اور جو بھی عمران خان کی گورنمنٹ میں ان کے قابو میں نہیں آتا، مطلب شہزاد اکبر ان کے قابو میں نہیں آ رہا، تو شہزاد اکبر کی کریکٹر اسیسینیشن انہوں نے کروانی ہے. اسی لیے جا کے اے ڈی سیز کے کانوں میں ڈالتے ہیں بات، ملٹری سیکرٹری، ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے کان میں بات ڈالی جاتی ہے، وہ جا کے عمران خان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسپیئر کیمپین چلائی جاتی ہے. اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو ان کو بھارت کے لیے نیٹ ورک بنا کے دیا تھا آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کو، وہ نیٹ ورک باقاعدہ طور کے اوپر اس میں ٹویٹس، یہ جو مشینیں کہتے ہیں، مشینیں کوئی نہیں ہوتی، ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے، باقاعدہ طور کے اوپر ہیومن نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ ₹2 فی ٹویٹ والا نیٹ ورک ہوتا ہے. بائی دا وے سر، وہ جو درمیان میں جو میں نے ان کو بندہ دیا تھا وہ رشین کو لے کے آ گیا تھا آؤٹ سورس کر کے. فائیور کے اوپر بھی آپ جابز ڈال سکتے ہیں اس قسم کی. وہ رشینز کو لے کے آ گیا تھا، تو رشینز ایک دن اچانک مجھے، میں صبح سو کے اٹھا تو میرے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لائک اینڈ کمنٹ رشیا سے آ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سر یہ ہم نیٹ ورک ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اپنی. میں کہ تمہاری نیٹ ورک ٹیسٹنگ کے اندر تم ہمارا بیڑا غرق کرو گے، اللہ کا واسطہ ہے باز آؤ. لیکن بہرحال دس از اے فیکٹ کہ یہ سمیئر کیمپین اس لیے چلائی جاتی تھی کہ عمران خان تو خود قابو نہیں آتا تھا، تو عمران خان کو قابو کرنے کے لیے عمران خان کے دائیں بائیں آپ جیسے منسٹرز عمران خان کے قابو کیے جاتے تھے، اور جو ان کے قابو میں ہاتھ میں نہیں آتا تھا، آپ ان کے موسٹ کلوزلی ٹرسٹڈ، آپ اور اعظم خان صاحب 2 بندے تھے جو خان صاحب کے دائیں اور بائیں ہر وقت موجود رہتے تھے. تو آپ دونوں جو قابو نہیں آتے تھے، تو اعظم خان صاحب کے خلاف بھی بہت کچھ جو ہے وہ چلایا گیا، لیکن آپ کے اوپر اسپیشل فوکس رکھا گیا. اینڈ وی ور میڈ ٹو بلیو دیٹ یو آر کرپٹ اینڈ یور انٹائر بزنس، یور انٹائر جو بھی آپ کام کریں وہ ساری کرپٹ پریکٹسز ہیں. اور یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ ہمیں کی گئی کہ ہمیں اس وقت تو لگا جب یہ کام شروع ہوا 2020 کے اندر کہ شہزاد اکبر بہت ہی کرپٹ آدمی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں میں نے پرائم منسٹر آفس کے اندر جب آپ لوگ سیکٹریٹ بیٹھتے تھے اس وقت بھی، اور جب آپ پی ایم او میں شفٹ ہو گئے تب بھی یہ بیٹھ کے یہ باتیں جو ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی یہی باتیں ہوتی تھی کہ شہزاد اکبر یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اور اس کا اثر بہرحال ہوا تھا الٹیمیٹلی کہ خان صاحب سے آپ کو جو ہے دور کر دیا گیا تھا ایک طریقے کے ساتھ. جو ہے وہ ہمیں تو 21 میں جا کے، میں کوئی بیبا بچہ نہیں ہوں، دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ گیم کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ مہینے مجھے لگے ضرور، لیکن مجھے سمجھ 21 میں آ گئی تھی کہ گیم کیا چل رہی ہے. تو خان صاحب کو پھر پیغامات جو ہے ہم نے دیے تھے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا رکتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اب ہم واپس آتے ہیں جو کل ہماری آرمی چیف حافظ جناب سید عاصم منیر صاحب نے جس کی طرف توجہ دلائی کہ جب فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو. تو اس وقت جو آرمی کا سیٹ اپ تھا، آئی ایس پی آر کا، آئی ایس آئی کا، اور وہ جتنے بھی انہوں نے لوگ تھے میڈیا والے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ شاید اس وقت اتنا کوئی مبلغ قسم کا ان کے پاس چیف نہیں تھا، تو ان کو اس وقت یہ تحقیق والا کام نہیں معلوم تھا. یعنی کہ جو ان کو ڈی جی سی یا وہ جو مبشر آپ بتا رہے ہیں جو بھی لکھ کے دیتا تھا، وہ پھر اس کو عمل درآمد کر دیتے تھے. کیونکہ آپ نے تو نہیں کی، آپ نہیں انوالو ہوئے، لیکن باقی تو میڈیا ہاؤسز ہوئے. مجھے قادیانی بھی قرار دے دیا. میں مطلب ایک مسلمان روز جا کے قسمیں اٹھاتا ہے، عجیب لگتا تھا کہ بتانا پڑتا تھا کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں. وہ کیمپین بھی کی گئی، کرپشن کی داستانیں بھی سنائی گئی. اچھا، پھر مزے کی بات ہے کہ میں کوئی اکیلا وزیر نہیں ہوں بائی دا وے، اور بہت سارے لوگ جو کلوز تھے خان صاحب کے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا تھا. تو وہ جو فاسق نے تحقیق کرنی تھی وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. نہیں سر، آرڈر آتا تھا آپ کا بھائی کیوں، مجھے سمجھ آ گئی. وہ میں ایک ہی بندہ ہوں نا، اس لیے آپ نے جو لسٹ بتائی ہے آپ 11ویں نمبر پہ ہیں، تو میں نمبر 1 کے اوپر اس وقت دوں. یہاں برطانیہ کے بھی ہوم سیکرٹری کو آ کے جو ہے میرے خلاف ڈوزیئر پکڑائے جاتے ہیں 4-4 ہزار پیجز کے. 8 مہینے میں نے اینٹی کرپشن پولیس یو کے کی جو ہے وہ انکوائری بک دی ہے، اور میری جان چھوٹی ہے ابھی. اینٹی ٹیررزم پولیس کی، ساؤتھ ایسٹ اینٹی ٹیررزم پولیس کی انکوائری پاکستان حکومت کی شکایت کے اوپر بھگتی ہے. کیونکہ اس وقت بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی اور ابھی بھی سمجھ آ گئی، اور میں صرف سمجھا نہیں ہوں، میں اس کے لیے کچھ کر بھی رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، فاسق جو بندہ ہے سر، وہ کیا تحقیق آپ بات کریں گے؟ یہاں جو آئی ایس آئی نے جو بتا دیا آپ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. آپ کو بتا دیا باجوے کو کہ جی عمران خان کی مقبولیت کخ بھی نہیں ہے، اس کی رجیم چینج کر دو، لوگ نہیں نکلیں گے، اس سے نک و نک تنگ آئے ہوئے ہیں. اگلے دن سر
آپ دیکھیں جس طرح قوم نکلی عمران خان کی رجیم چینج آپریشن کے بعد، ان کو وزیر اعظم ہٹائے جانے کے بعد ان کی نیندیں اڑ گئی تھی رات کی. اور مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میں عمران خان کو اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے سپورٹ کر رہا تھا. رجیم چینج آپریشن کی ڈیٹیل میں ٹویٹر کے اوپر لکھ رہا تھا، اور مجھے بلا کے 408 انٹیلیجنس بٹالین والے علیحدہ گرل کرتے تھے، ISI علیحدہ گرل کر رہی تھی، اور PS ڈائریکٹریٹ GHQ کا مجھے روزانہ بٹھا کے گرل کرتا تھا. DGPS صاحب جناب بلا کے، نیچے والے افسر مجھے کہتے تھے سر راجہ تن کے رکھیں ان کو، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا، بریگیڈیئر اینڈ بلو کہتے تھے تن کے رکھیں ان کو، یہ بغیرت ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اوپر جرنیل کہتے تھے اسٹریٹجک کمپلشن ہے راجہ، تم نہیں سمجھتے، تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اب میں کیونکہ روز جا رہا تھا، تو جس رات اب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ نکالنے کے لیے فل فلیج کیم، اور میں پہلے سے بولنے لگ گیا تھا. پلیز میرا ٹویٹر پروفائل کا جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، رجیم چینج آپریشن سے پہلے میں ایکٹیولی بولنے لگ گیا تھا. باجوے کا پورا گیم پلان میں نے ایکسپوز کر دیا تھا، اور میں بول رہا تھا، اس لیے مجھے رگڑا لگایا جا رہا تھا، پریشرائز کیا جا رہا تھا. لیکن جب عمران خان کو نکال دیا اور اگلے دن عوام نکلی، تو اس دن صبح بھی میری حاضری تھی GHQ PS ڈائریکٹریٹ میں. فاختائیں اڑی ہوئی تھی سر جی جرنیلوں کی. جنرل صاحب مجھے کہتے ہیں یہ رات کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر جی یہ وہی ہوا ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے صاحب کہ ایک بات اور میں ایڈ کر دوں سر، ان کی رپورٹ تھی کہ کچھ نہیں ہوگا. ان کی رپورٹ تھی ISI کی، ندیم انجم صاحب کی رپورٹ تھی کہ جناب فارم گورنمنٹ آپ سویپ کر جائیں گے 8 فروری کا الیکشن بھی. فارم 47 پہ حکومت بھی ان کو بنانی پڑی. قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ہینڈل کرتے ہیں. تو فاسق کون ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں، یہ یا یہ لوگ جو کل 5th جنریشن وارئر تھے جن کو آج آپ ڈیجیٹل ٹیررسٹ بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ جی اصل میں یہ سوال یہی کرنے لگا تھا کہ اس میں ایک چیز تھوڑی سی وہ کہتے ہیں سب ایڈنگ ایڈ کرتے ہیں، پھر یہ فاسق کی طرف جاتے ہیں. جب میری تو ایک مثال ہو گئی، پھر جب یہ آپریشن رجیم چینج شروع ہوا، یہ تو اب خود آ کے خواجہ آصف جیسے لوگ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 2021 سے تو بالکل جناب سب کچھ مطلب کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں وعدے بعید ہو گئے تھے. جی اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے جو خان فیملی کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر اور باقی بھی ایک بڑی سمیر قسم کی کیمپین شروع کی، جس کے 2 حصے تھے. ایک طرف وہ کرپشن کی داستانیں تھی، جی دوسری طرف جناب وہ جو جادو ٹونے یہ وہ. تو یہ کوئی آرگینکلی ہو رہا تھا یا یہ بھی وہ مبشر ہی کان میں پھونکتا تھا لوگوں کے؟ لیکن صرف مبشر تو نہیں ہے نا سر، یہ پورا سیٹ اپ ہے، پورا ایک آپریٹس ہے. ISI اس کے اندر شامل ہوتی ہے، مل کے کرتے ہیں. ظاہری بات ہے خان صاحب کے انر موسٹ سرکل کے اندر بھی انفلٹریشن تو انہوں نے کی ہوئی تھی، تو ان کو بہت سی ایسی خبریں پتہ تھیں جس کو کوئی بھی جو ہے پروپیگنڈا اگر کوئی کر بھی رہا ہے یا کوئی بات کر بھی رہا ہے تو حواس سے تو نہیں آتی، کچھ نہ کچھ اس کی بیس تو موجود ہوتی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. کہیں کوئی نہ کوئی معاملات تو ہوتے ہیں جس کی بات ہوتی ہے تو بتنگڑ اس کا بنایا جاتا ہے نا. تو باتیں تو تھی نا جس کا بتنگڑ بنایا گیا سر. میرے خیال میں اس سے زیادہ تاب نہیں لا سکے گا آپ کا چینل. چلے اچھا آپ جو آتے ہیں کہ فاسق کے اوپر اور آج کا جو فاسق ہے، کیونکہ چلیں کل تو آپ نے انڈیا کو بڑا رگڑا، اب آپ خود اس رگڑے میں آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل دہشت گرد کہلائے جا رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کل جو نون لیگ سے متعلقہ صحافیوں نے تو بڑا بڑھ چڑھ کر محسن نقوی کی جو میٹنگ ہے یہاں کی ہوم سیکرٹری سے، وہ اس کو ہائی لائٹ کیا. وہ تو ہوتی رہتی ہے، میں تو اس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. لیکن کل رات کی جو تقریر تھی اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ IPPs کا ایشو ہے، نہ پاکستان کے اندر روپے کی گرتی ہوئی قدر کوئی ایشو ہے، نہ بڑھتا ہوا پیٹرول کی قیمت کوئی ایشو ہے، نہ جو اس وقت دگرگوں اکانومی ہے وہ کوئی ایشو ہے، نہ پاکستان کی عالمی سطح اور ریجنل سطح کے اوپر آئسولیشن کوئی ایشو ہے. اور عوام کو تو بالکل آپ بھول جائیے. اور ہمارے جو ملک کے اصل حکمران ہیں انہوں نے 14 اگست کو محض اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد، یعنی کہ آپ اس وقت پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہے. تو تسی باز کیوں نہیں آ جاتے؟ سر پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، ان کو آپ جب سے لیفٹیننٹ بنتے ہیں نا تو یہ ان کو سر آل اوکے ہے سر، سب اچھا ہے سر. رات کو صوبیدار میجر صاحب کا فون آتا ہے، صوبیدار میجر سر آل اوکے ہے. اچھا کوئی واقعی کوئی پھڈا بھی پڑ گیا ہو نا، اخیر قسم کا بندہ بھی مر گیا ہو نا، سر آل اوکے ہے. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کیا سر وہ بندہ مر گیا کس طرح؟ اچھا سر میں کر لیا، دیکھ لیا، میں یہ کر لوں گا آل اوکے سر. ان کو سب اچھا ہے سر. سب اچھے کی جو عادت بچپن سے پڑتی ہے نا، لیفٹینی سے کمیشن لیتے ہی ہر کھڑی چیز کو سلوٹ اور ہر لیٹی چیز پہ چونا پھینکنے کی جو عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو ریئلٹی یا مرر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتی. اینڈ دین آپ کے فوج کا جو انفراسٹرکچر اوور پیریڈ آف ایئر جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ کانسیپٹ آیا
بلکہ جنرل ایوب خان کے دور میں بھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بھی کانسیپٹ آیا کہ جونیئرز نے سینئرز جن کو ہم بابے بولتے ہیں ان کو بیبی بنا دیا، بابوں کو بیبی بنا دیا گیا کہ ان بابوں کو جو ہے نا وہ اگر کموڈ پہ بھی، آئی ایم ناٹ کڈنگ، مذاق نہیں کر رہا، کہ کموڈ پہ بھی اگر انہوں نے کہیں جا کے بیٹھنا ہے تو کموڈ پہ کمفرٹیبل بیٹھنا چاہیے. کموڈ تک چیک ہونے شروع ہو گئے. یہ خیر بعد کے اندر آیا، یہ جو پرابلم ہے یہ بعد میں آیا، لیکن یہ جنرل ضیاء الحق کے بھی بعد یہ سلسلہ جو ہے ایکسٹریم کے اوپر جا کے شروع ہو گیا. لیکن سر پرابلم یہ ہوا کہ آپ نے کبھی جو ہے اصل پکچر سٹاف کو یہ بتایا گیا، جو ٹریننگ دی جاتی ہے کمانڈ اینڈ سٹاف کورس کے اندر یا اس کے بعد وار کورس کے اندر، انہوں نے کہا جی کمانڈرز کو کبھی آپ نے جو ہے وہ حقیقت، کمانڈر از آلویز رائٹ، یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ود دم، ڈونٹ ٹیل ہم دا ریالٹی. اس لیے میرا ہمیشہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ پھڈا رہا، اپنے کمانڈنگ آفیسرز کے ساتھ پھڈا رہا، کیونکہ میں ان کو آئینہ دکھاتا تھا کہ سر جی دس از دا ریالٹی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دا ریالٹی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریالٹی کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر لیں، وہ ریالٹی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو پھر جب آپ ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، آپ ان کو نام لے کے ان کو بتاتے ہیں، آپ کا دوست جو ہے وہ ڈبو کہتا ہے کہ جناب یہ راجہ تصویریں لگاتا ہے جرنیلوں کی، اور یار اگلوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تم نے عزتیں اچھال کے کسی کو چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑا. اور تمہیں یہ پرابلم ہے کہ کرپٹ جرنیل کی جو کرپشن کا پیسہ جو جہاں پہ لگ رہا ہے ان کی تصویریں پبلک ہو گئی ہیں. آپ اندازہ کریں تو سر مجھے آپ یہ بتائیں. اور ان کو وہ کہتا ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے، ساتھ ڈبو کہتا ہے کہ ان کو جب وہ ریپروچمنٹ کی ایفرٹس کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جی ان کو تو عادت نہیں ہے نا اس قسم کی کام کی، مجھے تو گالیاں کھانے کی عادت ہے، تیرے کام ہے اس قسم کے، اس لیے تجھے گالیاں پڑتی ہیں. تھوڑا یار ہے، میں معذرت چاہتا تھوڑا یار ہے، لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ جنرل آپ کے سوال کا جواب ہے، جنرلز کو عادت ہی نہیں ہے سچ سننے اور آئینہ دیکھنے کی. جو ان کو سچ سناتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہے ان کو کہتے ہیں او، وہ کانپ جاتے ہیں. اور یہ کام تو پچھلے 2 سال میں شروع ہوا ہے. 2 سال سے پہلے جو باتیں آج ہم کرتے ہیں اور پوری دنیا سنتی ہے اور مانتی ہے، یہ ہم کرتے تو غداری کے جو اب ہمارے اوپر ٹھپے لگ رہے ہیں، اور قوم نہیں مان رہی، جو مرضی کر لو قوم نہیں مانتی، وہ قوم مان جاتی تھی سر. اچھا، میں نے ایک نا آپ بات کر رہے تھے، آپ کی بات کے دوران ہی مجھے ایک مڈل گراؤنڈ میرے ذہن میں آیا جس سے آپ کی اور فوج کے سربراہ کی صلح ہو سکتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈیل ہو سکتی ہے. تو وہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ ان کا، میں اگر دیکھوں نا کل کا جو بات ان کی سنائی ہوئی ہے اس کا پورا ٹیک آؤٹ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کی تحقیق کر لیا کریں. ٹھیک، تو اگر عوام ہی یہ بیڑا اٹھا لے اور وہ خود ایک لٹمس ٹیسٹ رکھ لے کہ جی ہم عادل راجہ کی بات سنیں گے اور وہ جو بات کرتا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں گے. اور تحقیق میں ایک چیز ہوتی ہے نا، وقت از، جو کہتے ہیں ٹائم از دا ریئل جج ان دس میٹر، کہ آپ نے ماضی میں جتنی چیزوں کی طرف خبر دلائی یا کوئی بات کی یا نشاندہی کی، ان میں سے باتیں جو سچ ثابت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ ٹھیک خبر دیتے تھے، اور اگر غلط ثابت ہوگی تو آپ غلط خبر دیتے تھے. تو آپ کی جانب سے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی خبر دیتے رہیں، لوگ اپنی تحقیق کرتے رہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہم جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اربوں ڈالر آئیں گے، آئی پی پیز کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ملک میں جناب دودھ کی نہریں بہیں گی، وہ کام کر لیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو اپنی بات چیت کرتے رہیں. اگر آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بات سچ نہیں ہے تو لوگ آپ کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے نا. اب اس وقت پوری قوم کا جو سرمایہ لگا کے آپ کے خلاف لٹیگیشنیں کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو کسی اور طرف چلا جائیں. اس پہ آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں. سر میں تو راضی نامہ کر لوں، لیکن راضی نامہ آپ کے سوال میں جواب ہے، راضی نامہ ہوتا نہیں ہے. اور جو میں باتیں کرتا ہوں ظاہری بات ہے فوج کے اندر سے آتی ہیں، اور ان کو عادت نہیں ہے کہ فوج کے اندر سے باتیں پبلک کے سامنے آئی ہیں. انہوں نے تو ہمارا جو ہے 76 سال سے اپنا جو ہے نا ایک بت بنایا ہوا ہے، اور اس بت کو جو ہے وہ پورے عوام سے پوجا کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان قوم ہے. اور جو بت ذرا ہلکا ہونے لگے تو امان تقوی جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں یا قرآن کی آیتیں سنانے لگ جاتے ہیں شام کو بیٹھ کے. وسکیوں کے اوپر جو ہے چیئرز ہوتی ہے اور دن کو قرآن کی آیتیں سنا کے لوگوں کو جو ہے فدو لگایا ہوا ہے. تو میں تو جو بات کرتا ہوں وہ زمینی حقائق بن جاتے ہیں، اسی لیے عوام سنتی ہے. سر جنرل فیاض حمید کی مثال لے لیتے ہیں. سر 1.5 سال پہلے میں نے بتایا تھا کہ سر یہ گیم چل رہی ہے. 1 سال پہلے بتایا تھا کہ بہت پریشر میں ہے، ان کے خلاف جو ہے انکوائریاں ان کے دوستوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ کورٹ مارشل پہ بات جائے گی. سال بعد وہ بات ثابت ہوگی. دا پروف از ان دا پوڈنگ نا سر. تو وہ پھر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مڈل گراؤنڈ پھر کیسے نکلے. مڈل گراؤنڈ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تو مجھے بار بار سر یہاں پہ باقاعدہ سرکاری طریقے سے یہاں پہ ڈیفینس اٹیچی کا جو پورا محکمہ ہے اس کی طرف سے مجھے ایمبوش کر کے، جمائمہ خان نے مجھے اپنی فلم کی پریمیئر پہ بلایا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ جناب مجھے ایمبوش وہاں پہ کر دیا جائے گا پاکستان امبیسی کے جو فوجی سٹاف کی طرف سے. سر راجہ جانتا ہوں میں، کیوں نہیں جانتا، میری بڑی اچھے قریبی تعلقات ہیں. جپیاں تے پپیاں تے اتھے آ کے سر راجہ پلیز سر تانوں میں کہ چاہندے کیو ساڈی نوکری نہ خراب کرو. میں کہ پرابلم کی ہے
सर राजा जो मर्जी करें, जिस मर्जी को रगड़े, जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान का मीडिया और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया भी कर रहा है पाकिस्तान से बैठा हुआ, जिस मर्जी सियासतदान को रगड़ दे, नाम लेके रगड़े, जिस मर्जी को रगड़े, सानू भी रगड़ो सर, लेकिन सर नाम ना ले, अल्लाह का वास्ता नाम ना ले, नाम लेके हमारी हरकतें मत खोले, किसी भी अफसर का नाम मत लें, नाम ना लें और सिर्फ बोलें क्या, मुकद्दर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के, वो लोग। अब सर हम फुप्पी के लड़कों का नाम ना लें तो हमें तो अजब नहीं होता मामला। अच्छा, ये वो फुप्पी के लड़के थोड़े सेंसिटिव भी हैं असल में, इनका अगर नाम लेना तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं, बस वैसे कहते हैं जो मर्जी आप डाल, तो मसला फिर फासिक से नहीं है, नाम लेने से मसला है। मसला नाम लेने से है सर, बिल्कुल। चलें आज मेरा क्योंकि फैमिलीज में आपाएं जो हैं उन्होंने अपने जो है राजधानी अलग कायम की होती है, उनको जब सोशल गैदरिंग्स में जाके कहा जाता है, जो इस वक्त बाजवे के साथ हो रहा है और बाजे की फैमिली से हो रहा है, लोग शादियों पे बुला के भी जो है आगे से बातें सुनाते हैं, नफरत का इजहार करते हैं, जो इस वक्त आसिम मुनीर के साथ हो रहा है, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसी साढ़े को छितर भी खाओ तो सानू सलाम भी ठोको। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा वीलॉग वैसे छोटा होता है, लंबा हो गया, लेकिन आज हमें नाजरीन ये भी बताएं, एक तो बताएं आप हमारी इस गुफ्तगू से कोई एग्री करते हैं, क्योंकि जिस तरफ चीफ साहब ने निशानदेही की फासिकीन की तरफ से, थोड़ा सा हमने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बता दिया, ये भी बता दिया कि जो ये मीडिया हाउसेस जहाँ से ये कैंपेन्स चलाई जाती हैं उनको कौन फंड करता रहा, कहाँ से पैसे आते रहे, कौन से इदारे उनको फीड करते रहे, तो वो तमाम अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि फासिक कौन है, और तहकीक का जो असल में ज़िम्मा है ना वो आखिर में अवाम के ऊपर है, आप खुद तहकीक कर लें। मेरा ये ख्याल है एक उसका बैरोमीटर ये भी है कि भाई जिसका ज़्यादा चल रहा है इसका मतलब है उसकी बात कोई सच्ची है ना जो चल रहा है, वरना लोग नहीं देखेंगे, लोगों के पास और देखने को थोड़ी इंटरटेनमेंट है जी, अभी तो वैसे भी OTTs का दौर है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फिर हम गाए बगाए राय साहब को इन पर्सन तकलीफ देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान पाइंदाबाद।